جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا واقعی ایسا ہوا ہے کہ نواز شریف اور ان کا خاندان اور ان کے جو ساتھی جو عمرہ کرنے گئے تھے وہ مکہ مدینہ میں یعنی مسجد نبوی میں اور خانہ کعبہ میں عید نہیں پڑھ سکے بلکہ عید انہوں نے جدہ کے اپنے گھر میں پڑھی؟ کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ کیا واقعی ایسا ہوا ہے کہ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ سعودی ولی عہد اور نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن کوئی ٹی وی فوٹیج، کوئی تصویر سامنے نہیں آئی؟ کیا جو مسلسل درخواستیں کی جا رہی تھیں کہ نواز شریف اور سعودی ولی عہد کی ملاقات ہو سکے، عید مبارک کہہ سکیں نواز شریف صاحب سعودی ولی عہد کو، جو پاکستان سے بھی درخواستیں جا رہی تھیں، جو نواز شریف صاحب کے دوست احباب سعودی عرب میں بھی لابنگ کر رہے تھے، کیا یہ ہو گیا ہے؟ ملاقات ہوئی یا نہیں؟ اور تیسری بات، ہم ادھر لڑ رہے ہیں پی ڈی ایم بامقابلہ تحریک انصاف، 2 صوبے کا الیکشن یا ایک پورے ملک کا الیکشن، بدترین معاشی بحران، بدترین آئینی بحران، بدترین عدالتی بحران، بدترین سیاسی بحران، اور ہم ان لڑائیوں میں لگے ہوئے ہیں، اور نواز شریف لندن سے سعودی عرب آ کر عمرہ کر کے واپس لندن جا چکے ہیں، یعنی پاکستان نہیں آئے، اور یہ خبر ڈسکس نہیں ہوئی، اتنی ڈسکس نہیں ہوئی کہ وہ نواز شریف جو تشویشناک حد تک بیمار تھا، جس کو 12 بیماریاں تھیں، جو 17 دوائیاں روزانہ کھاتا ہے، جس کو 7 سٹنٹ پڑے ہوئے ہیں ہارٹ میں، جس کی 3 اوپن ہارٹ سرجریز ہوئی ہیں، جو تشویشناک حد تک بیمار تھا، جو جب ادھر تھا تو اس کو روزانہ انجائنا کے یعنی ہارٹ کے دورے پڑتے تھے، دل کے دورے پڑتے تھے، جس کی روزانہ یاسمین راشد جو وزیر صحت پنجاب کی تھیں وہ روزانہ ان کی خبریں سنایا کرتی تھیں، جس کی عیادت کے لیے فیصل سلطان ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر اور شوکت خانم کے ہیڈ عمران خان کے وہ گئے تھے انہیں ملنے کے لیے، تسلی دینے کے لیے، اور وہ نواز شریف جن کے لیے لاہور، کراچی، اسلام آباد کے ڈاکٹروں کا ایک بورڈ بنا کر لاہور میں ان کے معائنے کیے گئے تھے، وہ نواز شریف جن کی 5 ہسپتالوں میں 13 میڈیکل رپورٹیں بنی تھیں، وہ نواز شریف جن کی جیل میں یا حوالات میں 24 گھنٹے ایمبولینس اور ڈاکٹر موجود ہوتا تھا، وہ نواز شریف جن کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ وہ تشویشناک حد تک بیمار ہیں اور اچانک موت کا خدشہ ہو سکتا ہے، وہ خوش نصیب نواز شریف جسے مجرم ہو کر عدالت نے 8 ہفتے کا طبی ریلیف دیا کہ جاؤ جاتی عمرہ میں آرام فرمائیں، اور وہیں وہ جج ارشد ملک مرحوم سے ملاقاتیں کر رہے تھے، طلب فرما رہے تھے انہیں، اور وہ نواز شریف جن جو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر اپنے بھائی کی ضمانت پر گئے ایئر ایمبولینس کے ذریعے لندن روانہ ہو گئے، اور جن کی وہ نواز شریف جن کے لیے 6.5 گھنٹے کی کابینہ میٹنگ ہوئی اور ECL سے نام نکلا، وہ نواز شریف جس کی عدالتوں نے زندگی کی گارنٹیاں عمران حکومت سے مانگیں، وہ نواز شریف جو نارمل فلائٹ سے نہیں گئے تھے کہ پتہ نہیں رستے میں کیا ہو جائے، وہ ایئر ایمبولینس پہ گئے، وہ نواز شریف جن کے پلیٹلیٹس ادھر کوئی 15-16 ہزار پہ آ چکے تھے، وہ نواز شریف جو ادھر لگ رہا تھا، جس کے بارے میں شیخ رشید نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب ان کا نام ECL پہ نکالیں، ان کو بھجوائیں، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ دوسرا بھٹو ہمارے پلے پڑ جائے، یعنی خدا نہ خواستہ اللہ ان کو لمبی زندگی دے، خدا نہ خواستہ ان کی جان نہ چلی جائے۔ وہ نواز شریف جب لندن پہنچے تندرست ہوئے، انہوں نے ہوا خوریاں کی، چہل قدمیاں کیں، واقیں کیں، بیٹوں کے دفتروں میں میٹنگیں لگائیں، کافیاں پیں، کھانے برگر پیزے کھائے اور فاسٹ فوڈ کھائے، رنگ برنگے کپڑے پہن کر ہائیڈ پارک میں اور انگلینڈ کے دوسرے پارکوں میں واقیں کیں، پلیٹلیٹس وہاں جاتے ہی جو ادھر 15,000 تھے 2.25 لاکھ ہو گئے، انجائنا کے درد ختم ہو گئے، 7 سٹنٹوں کا درد نہ رہا، 3 ہارٹ سرجریز کا خوف نہ رہا، 12 بیماریاں 17 دوائیاں غائب ہوئیں، وہ نواز شریف جو ادھر ہر وقت ہسپتال میں لیٹے ہوتے تھے، ادھر ایک دن بھی 3.5 سالوں میں ایک دن بھی نہ انہوں نے باقاعدہ علاج کروایا، نہ وہ باقاعدہ ہسپتال میں داخل ہوئے، وہ نواز شریف جو لندن سے باہر
فیکٹری کے وزٹ پر گئے، وہ نواز شریف جو اپنے بچوں کے کاروبار کو بھی لک آفٹر کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، وہ نواز شریف جنہوں نے ریجیم چینج مطلب عمران خان حکومت ہٹانے میں کی پورا کردار ادا کیا، یعنی اوپر سربراہی کی اور حکومت ہٹائی، وہ نواز شریف جو اب ملک میں نہیں ہے مگر پوری حکومت ان کی ہے، جو نومبر تقرری بھی ان کی مدد سے ہوئی، آرمی چیف کی تقرری نواز شریف نے کی، چیئرمین نیب نواز شریف نے لگایا، سارے حکومتی فیصلے نواز شریف کر رہے ہیں، وہ نواز شریف جنہوں نے میراتھن سیاسی پوری سیاسی میٹنگز کی، وہ نواز شریف جو یورپ سیر کرنے کے لیے بھی گئے، وہ نواز شریف جو عمرہ کرنے کے لیے بھی گئے، وہ نواز شریف واپس لندن چلے گئے، وہ نواز شریف پاکستان نہیں آئے، حالانکہ پنجاب میں ان کے بندے کی یعنی ان کے نامزد آدمی محسن نقوی کی حکومت ہے اور مرکز میں ان کے بھائی کی حکومت ہے۔ اب بھائی کی حکومت ہو ملک پر، پنجاب میں اپنے بندے کی حکومت ہو، اس کے باوجود نواز شریف واپس نہ آئے، تو یہ تو پھر پتہ نہیں کب آئیں گے واپس۔ اور وہ نواز شریف جن کو یہ کہتے ہیں یہ قائد ہیں، یہ رہبر ہیں، یہ قائد اعظم ثانی ہیں، یہ پاکستان کے امام خمینی ہیں، یہ قائد انقلاب ہیں، یہ بہادر ہیں، یہ شیر ہیں۔ عمران خان بزدل ہے، گیدڑ ہے، وہ جس پہ 140 مقدمے ہوئے، قاتلانہ حملے ہوئے، اور جو روز ذرہ بخترسی پہن کے تو عدالتوں میں آ جا رہا ہے، وہ ملک سے باہر نہیں گیا، اور جو شیر ہے وہ ملک سے کبھی جدہ شیر بھاگ جاتا ہے، کبھی لندن شیر بھاگ جاتا ہے۔ تو وہ نواز شریف عمرے پہ گئے، تو ہمارے دوست ہیں جنید سلیم، انہوں نے حسب حال میں دنیا کے پروگرام میں وہ میزبان بھی رہے، ان کی رپورٹ تھی، ان کی خبر تھی کہ جو نعرے پچھلی مرتبہ لگے یا عوامی نعروں کے خوف سے یا عوامی رد عمل کے خوف سے نواز شریف اینڈ فیملی کو، اور کہا گیا کہ آپ مسجد نبوی اور مدینہ میں نماز عید ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے کہ آپ نماز عید وہاں پڑھ سکیں، لہٰذا آپ جدہ میں عید پڑھیں۔ جدہ میں ان کے شارع فلسطین پہ جو ان کا بہت بڑا ایک وہ کیا اس کو کہتے ہیں ایلیٹ کلاس کا ایریا ہے، جہاں ان کا بہت بڑا گھر ہے، ایک محل ہے، پہلے تو سرور پیلس میں رہے تھے لیکن یہاں ایک بڑا محل ہے، اس میں بھی وہ اس کے ساتھ مسجد ہے، لیکن اس مسجد میں بھی نہیں نماز پڑھی کہ وہاں عوامی رد عمل نہ آئے، اور پھر انہوں نے گھر عید کی نماز پڑھی۔ اربوں خربوں روپے کے مالک، 3 مرتبہ کے وزیر اعظم، ملک میں ان کے بھائی کی حکومت، اور نماز عید اپنے گھر میں پڑھنے پڑی۔ یہ خبر تھی جنید سلیم کی۔ میں نے بہت چاروں طرف کوشش کی، سعودی عرب میں بھی رابطے کیے کہ اس کیونکہ کنفرم ہو سکے کہ نواز شریف صاحب نے مدینہ یا مکہ میں عید ادا کی، تو کہیں سے بھی کوئی خبر نہیں آئی، کہیں سے بھی کوئی اطلاع نہیں آئی کہ نواز شریف نے مکہ میں عید پڑھی، خانہ کعبہ میں یا مدینہ میں پڑھی۔ اگر عید پڑھتے وہاں تو تصویریں ریلیز ہوتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میاں محمد نواز شریف اور ان کے وفد، اللہ معاف کرے، اللہ یہ وقت کسی پہ نہ لائے، ان کو گھر میں اپنے میں عید پڑھنا پڑی، جدہ میں، مکہ مدینہ چھوڑ کر۔ اور دوسری خبر تھی کہ بہت کوششیں ہو رہی تھیں پاکستان میں، کیونکہ ان کے بھائی کی حکومت ہے، کہ نواز شریف اور سعودی ولی عہد میں ملاقات ہو سکے۔ تو ایک یہ بھی بات آ رہی تھی کہ سعودی حکومت نے انکار کر دیا ہے، پھر یہ بھی آ رہی تھی کہ صرف عید مبارک کہنے جا سکیں، تصویر وغیرہ اتروا سکیں، پھر یہ بھی بات آئی کہ غیر رسمی ملاقات ہو جائے، پھر یہ بھی بات آئی کہ جب وہ عید مل رہے ہوں تب بھی ان سے ملاقات ہو جائے۔ تو اس کے بعد یہاں حکومت نے کہا کہ نواز شریف اور سعودی ولی عہد میں ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات پتہ نہیں 2.5 گھنٹے رہی ہے یا 2 گھنٹے رہی ہے، اور ہر ٹاپک پہ ڈسکشن ہوئی ہے، لیکن اس ملاقات کی کوئی ٹی وی فوٹیج نہیں سامنے آئی، کوئی تصویر سامنے نہیں آئی۔ یہ ملاقات کس طرح ہوئی، کیسے ہوئی، کس نے کروائی، یہ کوئی چیز، کوئی اطلاعات سامنے نہیں آئی۔ تو جب اس حوالے سے بھی ہم نے کیا گیا تو جواب نام نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے ہوئی ہو، کوئی تصویر ہو، کوئی ٹی وی فوٹیج ہو سکتا ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ سامنے لائے کہ یہ نواز شریف صاحب سعودی ولی عہد یا سعودی عرب کے بادشاہ کے ساتھ مل رہے ہیں، یا یہ مکہ مدینہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نہیں، ایسی دونوں جگہوں پہ، دونوں ایشوز میں معاملہ نام ہے۔ اور نواز شریف واپس کیوں نہیں آئے؟ آدھی سے زیادہ پارٹی کہہ رہی ہے کہ آپ واپس آ جائیں، اب تو ہماری حکومت ہے، آپ واپس آ جائیں۔ بہت زیادہ پارٹی والے ادھر ڈیٹیں دے کے بھی تھک گئے ہیں، جنوری میں آئیں گے، پچھلے سال سے فروری میں آئیں گے، جون میں آئیں گے، جولائی میں آئیں گے، اگست میں آئیں گے، ستمبر میں آئیں گے، نومبر میں آئیں گے، دسمبر میں آئیں گے، سردی میں آئیں گے، گرمی میں آئیں گے، خزاں میں آئیں گے، بہار میں آئیں گے، وہ نہیں آ رہے۔ سنا جا رہا ہے اب آخری ہرڈل ہے کہ جب
چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ریٹائر ہوں گے تو اس کے بعد وہ آئیں گے، اور سنا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے میری اپیل کرو، نااہلی کے خلاف نااہلی ختم ہو، میری سزائیں ختم ہوں، پھر میں آؤں اور مجھے استقبال کرو تاکہ میں آتے ہی الیکشن میں جاؤں اور الیکشن لڑوں اور چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن جاؤں۔ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند رے۔ لیکن نواز شریف قسمت کے بڑے دھنی ہیں، اور یہ ملک ہم جیسے چمپو چماروں کا جو ملک ہے ان کے لیے زرخیز چراگاہ ہے، یہ چراگاہ ہے ان کے لیے، آتے ہیں چرتے ہیں، مال پیٹ بھرتے ہیں، لندن اپنے گھر چلے جاتے ہیں، عیدیں شبراتیں اولادیں پوشاکیں جائیدادیں سب لندن میں۔ تو لیکن اربوں کھربوں روپے بھی ہوں اور وزارت عظمیٰ کا ٹیگ بھی لگا ہو کہ 3 مرتبہ کا وزیر اعظم، بھائی حکمران بھی ہو اور ملک میں سکہ بھی چلتا ہو، مگر بندہ اپنے ملک نہ آ سکے، مکہ مدینہ میں عید نہ پڑھ سکے، یا ملاقات کی تصویر اور ٹی وی فوٹیج نہ جاری کروا سکے، اپنے گھر کے آگے مظاہرین مظاہرے کر رہے ہوں، تو ایسے اقتدار ایسے پیسے کا کیا کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل کرے، رحم کرے۔ پاکستان زندہ باد۔